السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور دیوار پر لٹکی گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھیں۔ عالیہ جو بیڈ پر لیٹی تھی، بیمار ہونے کے باوجود بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جا رہی تھی اور بے چینی سے پہلو بدلتی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور مایوسی کی جھلک تھی اور دل میں بس ایک ہی سوال تھا، وہ کہاں ہے؟ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی جو اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ باہر تھا اور یہ سوچ اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن آج کی رات وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بار بار کہتا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن اس کے شوہر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹی، آنکھوں میں آنسو لیے سوچ رہی تھی کہ شاید یہ رات اس کے رشتے کی حقیقت کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ تبھی وہ ہمت کر کے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی، مگر اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اسے لگا کہ اس کی دنیا لوٹ چکی تھی، آسمان سر پر آن گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش کھو بیٹھتی، اسے کسی نے سہارا دیا تھا۔ آپ کا نکاح فاروق احمد ولد مختار احمد سے سکہ راج الوقت 5 لاکھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، نکاح خواں کے پوچھنے پر میں نے دھیمی آواز میں اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ میرا نکاح میری محبت فاروق احمد سے ہو چکا تھا، جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، لیکن میری اللہ پر یقین نے مجھے امید کا دامن کبھی چھوڑنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میں فاروق کی بیوی کے طور پر اس کے گھر میں، اس کے کمرے میں موجود تھی۔ میں اور فاروق بچپن سے ہی ساتھ تھے۔ ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، پھر ایک ہی کالج میں پڑھے اور اتفاق ایسا ہوا کہ ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی مضامین میں ہم نے داخلہ لیا اور اس کے بعد ایک ساتھ ہی ہم نے تعلیم مکمل کی۔ چونکہ میں اور فاروق ایک دوسرے کو پہلے بھی جانتے تھے تو اس وجہ سے ہماری کافی اچھی بنتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی اچھے سے سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی شاید کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک دوسرے کے لیے کشش محسوس کی، اور پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈگری والے دن فاروق نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں اس کے اظہار پر خوشی سے پھولے نہ سمائی، لیکن چونکہ ہماری برادری الگ تھی تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے والدین یا فاروق کے والدین ہمارے رشتے سے انکار نہ کر دیں۔ میں نے اپنا یہ خدشہ فاروق کے سامنے ظاہر کر دیا، جس پر فاروق نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے لیے اپنے والدین سے اپنے گھر میں بات کی۔ کچھ تردد اور تھوڑی ناراضگی کے بعد اس کے والدین آخرکار مان گئے، اور پھر وہ دن بھی جلد ہی آ گیا جب فاروق کے والدین میرے گھر میں میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگنے آئے۔ اس دن مجھے لگتا تھا کہ اگر انکار ہو گیا تو شاید میں جی نہ پاؤں گی، لیکن میری دعائیں اور اللہ پر یقین نے مجھے میری منزل یعنی میری محبت عطا کر دی۔ چونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ان سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی، اس لیے میں نے امی کو پہلے دن سے ہی فاروق کے بارے میں تمام باتیں کھول کر بتا دی تھی۔ امی اور ابی بھی فاروق کو بہت اچھے سے جانتے تھے، تو امی نے اس رشتے میں مجھے سپورٹ کیا، لیکن جب ابو کو یہ سب معلوم ہوا تو ابو کو بہت برا لگا، جس کی بنا پہ ابو کچھ عرصہ ناراض رہنے کے بعد بالآخر مان گئے، اور اس طرح ایک بڑا مرحلہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ میرا نکاح 3 ماہ کے بعد فاروق کے ساتھ ہونا طے پایا۔ اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کے لیے مجھے غمگین دیکھنا یا پھر میری کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا میرے والدین سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ان کا یہ پیار ہی تھا جس نے مجھے میری محبت سے ملوا دیا تھا۔ میں اجلے عروسی میں بیٹھی اپنے ہم سفر فاروق کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ انتظار کرتے کافی وقت گزر چکا تھا۔ آخرکار 2 گھنٹے کے بعد فاروق کمرے میں آئے اور منہ دکھائی میں مجھے ایک بے حد خوبصورت انگوٹھی بطور تحفہ دی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جستجو کے بارے میں بتانے لگے۔ وقت پر لگا کر گزرنے لگا۔ شادی کے بعد میری زندگی بھی گھریلو خواتین کی طرح ہو گئی تھی۔ فاروق کا ایک چھوٹا بھائی تھا
جو بیرون ملک زیر تعلیم تھا، اور اس کے والدین تھے جو زیادہ تر اپنے بھائی گھر میں ہی رہتے تھے۔ لہٰذا یہاں کراچی کے گھر میں اور فاروق ہی رہتے تھے۔ فاروق کا اپنا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جس سے آمدن کافی اچھی ہو جاتی تھی۔ ہمارا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ ہم ایک خوشحال خاندان کی منہ بولتی تصویر تھے۔ 6 ماہ تک تو سب ٹھیک رہا، لیکن ایک دن اچانک کچن میں کام کرتے مجھے چکر سے آئے اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس وقت فاروق گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اٹھایا اور قریبی ہسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا، اور جیسے ہی میرے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو مجھے معلوم پڑا کہ مجھ میں خون کی کمی ہے، جس کی وجہ سے میں اعصابی کمزوری کا شکار ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات دیں اور گھر کا کام مکمل طور پر کرنے سے منع کر دیا۔ ایسے میں پریشان ہو گئی کہ گھر میں صرف میں اور فاروق ہی رہتے ہیں، جبکہ ان دنوں میرے ساس اور سسر بھی اپنے چھوٹے بیٹے سے ملنے بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ تو یوں میرا بیڈ پر سارا دن لیٹے رہنے سے گھر کے کام کون کرے گا؟ شروع کے ان دنوں میں بہت پریشانی کا شکار تھی۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک مجھے چکر آئے اور میں گرنے لگی۔ میں نے گرنے سے خود کو بچانے کے لیے شیلف کو پکڑ کر اس کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہا اور میں زمین پہ بےہوش ہو گئی۔ گرتے ہوئے میرا پاؤں مڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں میں فریکچر آ گیا تھا۔ اس وقت فاروق گھر پر نہیں تھے، لیکن جب فاروق گھر پہنچے تو انہوں نے مجھے آوازیں دی، لیکن جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچن میں آ گئے اور وہاں مجھے بے ہوش پایا۔ فاروق بہت پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن جب میں ہوش میں نہ آئی تو انہوں نے گھبراہٹ کے مارے مجھے فوراً سے اٹھایا اور قریبی ہسپتال میں لے گئے۔ ہسپتال میں جاتے ہی ڈاکٹر نے مجھے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کر لیا۔ ابتدائی طبی معائنے سے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ میرے پاؤں میں موچ آئی ہے، جس کی وجہ سے میں اب کچھ دن چل پھر نہیں سکوں گی۔ ڈاکٹر کی ایک ٹیم نے جب اچھے سے میرا معائنہ کیا اور میرے خون کا ٹیسٹ لیا گیا تو معلوم چلا کہ مجھ میں پلیٹلیٹس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے میں ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرا بی پی بھی اچانک سے لو ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے قریب فاروق کو بیٹھے پایا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ فاروق نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ میں نے نکاہت زدہ آواز میں کہا ٹھیک ہے، اور مسکرانے کی کوشش کی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے کال کر دیتی، اور کیا ضرورت تھی تمہیں کچن میں کام کرنے کی؟ اب وہ ڈپٹنے کے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ پریشان ہے۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور پانی پینے کا اشارہ کیا۔ فاروق نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور پانی پلانے لگے۔ پانی پینے کے بعد میرے کچھ حواس بحال ہوئے تو وہ پوچھنے لگے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اچانک تم بے ہوش ہو گئی اور ہوش میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں تو بالکل ڈر گیا تھا، فاروق نے تشویشناک لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے کہا پتہ نہیں، بس اچانک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ فاروق نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور کہنے لگے ابھی تو تمہارے پاؤں میں فریکچر آیا ہے اور ڈاکٹر نے تمہیں چلنے پھرنے سے منع کیا ہے، لیکن تم مجھ سے اب ایک وعدہ کرو، ان دنوں تم کوئی کام نہیں کرو گی، اور اس کے علاوہ بھی اگر تمہیں کبھی محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت تھوڑی سی بھی خراب ہے تو تم سب سے پہلے مجھے کال کرو گی تاکہ میں گھر وقت پر پہنچ سکوں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آج میری میٹنگ جلدی ختم ہو گئی تو میں جلدی گھر آ گیا۔ اگر میں رات 12 بجے تک گھر نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اس سب کو سوچتے ہوئے میری روح کانپ جاتی ہے، اسی لیے خدا را اب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کرو گی۔ فاروق نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے لفظ وعدہ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے، آئندہ مجھے کچھ بھی الٹا سیدھا محسوس ہوا تو میں سب سے پہلے آپ سے رابطہ کروں گی، ٹھیک ہے؟ جس پر فاروق نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دن ہاسپٹل رہنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فاروق کو سختی سے یہ تلقین بھی کی کہ میرا خاص خیال رکھا جائے اور مجھے صرف بیڈ ریسٹ پر رہنے دیا جائے۔
میرا پاؤں ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہے تو زیادہ کھڑا ہونا اور چلنا پھرنا میرے پاؤں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میری صحت کے پیش نظر بھی ڈاکٹر نے سختی سے یہ تلقین کی کہ 24 گھنٹے ان کے پاس کسی ایسے انسان کا ہونا ضروری ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ ڈاکٹر کی بات پر فاروق نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے کیبن سے باہر آ گئے۔ میں نے جب اپنی امی سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں عائشہ کو بھیجتی ہوں تمہاری طرف، اور انہوں نے اپنے گھر میں کام کرنے والی عائشہ کو میرے گھر پر بھی کام کرنے کے لیے راضی کر لیا۔ میرا گھر امی کے گھر سے کچھ ہی دوری پر تھا، لہٰذا کچھ تردد کے بعد آخر کار عائشہ مان گئے اور میرے گھر کام کرنے آنے لگی۔ خیر میں کچھ پرسکون ہوئی کہ گھر کا کھانا وغیرہ اور صاف صفائی کے لیے مجھے ایک بھروسہ مند کام والی مل چکی ہے، لیکن میرا یہ سکون بھی کچھ دنوں کا ہی ثابت ہوا۔ ایک دن میں گہری نیند میں تھی جب مجھے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میری آنکھ اسی آواز سے کھلی تھی، چونکہ اس وقت فاروق آفس میں ہوتے تھے اور گھر پہ صرف میں اور عائشہ ہی تھے، تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے کمبل ہٹایا اور کمرے میں نگاہ دوڑائی، مگر اندھیرے میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل فون اٹھا کر اس کی ٹارچ آن کی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے سخت گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں بمشکل اٹھی اور اپنی چھڑی کے سہارے جا کر کمرے کی لائٹ آن کر کے دیکھا۔ مجھے ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جب اپنی الماری کھلی دیکھی تو میرے کپڑوں کی تہہ کچھ الٹی پلٹی معلوم ہوئی۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور اس کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے بات ٹال دی، لیکن جب میں نے عائشہ سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم ہی سمجھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب میں فاروق کو آفس کے لیے باہر تک چھوڑنے گئی تھی۔ میں اب تھوڑا چل لیتی تھی، ویسے بھی چھڑی کے سہارے واش روم تک بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ میں نے فاروق کو سی آف کیا اور جب میں چھوڑ کر واپس آئی تو میں فون لینے کے لیے اپنے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں وہاں گئی میں نے دیکھا عائشہ میری الماری کھولے ہوئے ہے اور اس میں سے پیسے نکال رہی ہے۔ میں اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ عائشہ جو اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہی تھی، وہ اس طرح کی حرکت کرے گی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جب اسے آواز دی تو اس نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ گھبراہٹ اور خوف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ عائشہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں جب اس سے سوال کیا تو اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہکلا کر کہنے لگے کہ کچھ نہیں، میں تو بس صفائی کر رہی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے باہر جانے کی کوشش کی۔ جب میں نے اسے بازو سے پکڑا اور سخت لہجے میں اس سے کہا یہیں کھڑی رہو، یہ کہتے ہی میں اپنی الماری کی طرف بڑھی اور میں نے اپنی الماری کا جائزہ لینا شروع کیا۔ فاروق نے مجھے 50,000 رکھنے کے لیے دیے تھے جو کہ وہاں نہیں تھے۔ میں گھومی اور آنکھوں میں سختی لیے عائشہ سے پوچھا پیسے کہاں ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ میں نے ایک بار پھر سختی سے پوچھا عائشہ مجھے بتاؤ پیسے کہاں ہیں؟ اس بار میری آواز تھوڑی اونچی تھی، جس کی بنا پر وہ رونے لگی اور اللہ کی قسمیں اٹھانے لگی کہ باجی مجھے نہیں معلوم آپ کے پیسے کہاں ہیں۔ میں اس صورتحال سے کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس سنگین صورتحال میں اپنی والدہ کو فون کیا اور انہیں جلد از جلد اپنے گھر آنے کی تلقین کی۔ اس کے بعد میں نے عائشہ کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے وہ 50,000 روپے برآمد ہو گئے۔ اب وہ واضح طور پر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مجھے اللہ کے واسطے دینے لگی، مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی باجی خدا را مجھے کام سے مت نکالیں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی لیکن آپ سے مانگتے ہوئے مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں پیسے چرا لوں، لیکن میں بس 5,000 ہی نکال رہی تھی کہ آپ آ گئیں، تو میں نے خوف کے مارے سارے پیسے اپنے کپڑوں میں چھپا لی۔ اس کی کسی بھی بات کا مجھ پر کوئی اثر نہیں تھا۔ یہ میری بچپن سے عادت تھی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور جو انسان مجھ سے جھوٹ بولتا تھا میں اس پر کبھی دوبارہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت میں بے حس بن گئی تھی۔ اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے میں نڈھال ہو چکی تھی
شاید پریشانی سے میرا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو چکا تھا۔ مجھے خوف بھی آ رہا تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ اکیلی تھی۔ اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچاتی تو میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد میری والدہ میرے والد کے ساتھ میرے گھر پر آئیں اور میں نے تمام صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا۔ میری والدہ اور والد بھی اس سنگین صورتحال سے پریشان ہو گئے تھے کہ اگر فاروق کو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں کام کرنے والی ایک چور ہے تو وہ کیا سوچیں گے۔ میں نے انہیں اس بات کی تسلی دی کہ فاروق کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں چلے گا۔ آخرکار عائشہ سے میں نے وہ 50,000 برآمد کر لیے اور اسے کام سے نکال دیا۔ امی اور ابو نے بھی اسے خوب ڈانٹا، جس کی وجہ سے اس کے رونے میں اب مزید شدت آ چکی تھی۔ امی نے جب پوچھا کہ میں فاروق کو کیا جواب دوں گی تو میں نے کہا کہ آپ اس کی فکر مت کریں، لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ میں کیسے کسی اور پر اعتبار کروں اور کسی دوسری کام والی کو اپنے گھر پر رکھ لوں۔ ابھی میں اپنی انہی سوچوں میں گم تھی جب امی نے مجھے کہا، عالیہ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں۔ میں امی کی آواز پر ہمہ تن گوش ہوئی اور کہا، امی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ امی نے کہا، تمہاری کزن آمنہ ابھی حال ہی میں بیوہ ہوئی ہے، اس کی عدت تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن اسے ابھی تک کوئی کام نہیں مل سکا، چونکہ اس کی تعلیم بھی کچھ اتنی خاص نہیں ہے، لہٰذا اگر تمہیں مناسب لگے تو کیا میں تمہارے گھر میں کام کے لیے اس سے بات کروں۔ امی کی یہ بات سن کر میں ایک جھٹکے سے مکمل طور پر پلٹی، امی کی طرف پلٹ گئی اور کہا، امی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس بات کا خیال تو مجھے پہلے نہیں آیا تھا۔ ہاں آپ ایسا کریں، آپ آمنہ سے بات کر لیں، اگر اسے مناسب لگے تو میرے گھر کی ذمہ داری وہ اٹھا لے، بدلے میں ہم اسے اچھی تنخواہ دیں گے اور اس کے بچوں کے اخراجات بھی ہم برداشت کر لیں گے۔ میری اس بات پر امی مسکرائیں اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں بیٹا ضرور، میں جانتی تھی کہ تمہیں کچھ زیادہ مسائل نہیں ہوں گے۔ آمنہ میری کزن تھی جو 6 ماہ پہلے ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر ایک کار حادثے میں مارے گئے تھے، جس کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارا تعلق تم سے ہمارے بیٹے کی وجہ سے تھا، لیکن اب جب وہی نہیں رہا تو ہم تم سے اب تعلق رکھ کر کیا کریں گے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ 1-2 بار جب میں نے اس کی مالی امداد کرنے کی کوشش کی تو اس نے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت وہ مجبور تھی، بے سہارا تھی، لہٰذا اب مجھے اس سے بہتر کوئی حل نہ لگا کہ اسے اپنے پاس کام پر رکھ لیا جائے، جس سے اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے بھی ایک بھروسہ مند ساتھی میسر ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد امی نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ انہوں نے آمنہ سے بات کی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد آمنہ نے اس کام کے لیے حامی بھر لی ہے، لہٰذا وہ اگلے ماہ سے آنا شروع کر دے گی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آخرکار میری بچپن کی دوست میری کزن میرے گھر آ رہی تھی، جس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، جس پر میں آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتی ہوں، اور اب تو میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ فاروق کو اکثر بزنس کے لیے دوسرے شہر جانا پڑتا تھا، لیکن میں اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے ان کے ساتھ جانے سے قاصر تھی، جس کی بنا پر میں سارا دن گھر میں رہتی اور بور ہو جاتی تھی، لیکن اب میری تنہائی دور کرنے کا ایک ذریعہ بن رہا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد آمنہ ہمارے گھر آ گئی اور آتے ہی اس نے اپنے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ وہ بہت اچھا کھانا پکاتی تھی، اس کے ہاتھ کے کھانے پورے خاندان میں مشہور تھے، ہر کوئی اس کے کھانوں کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ کھانے کے مطابق اس کے مداحوں میں سے ایک مداح میں بھی تھی۔ آمنہ نے آتے ہی کچن کا کام سنبھالا اور باقی کے کام بھی سنبھالنے لگی، جس کی بنا پر میں کافی آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ وہ نہ صرف گھر کے بلکہ فاروق کے بھی تمام کام وقت پر کیا کرتی تھی۔ فاروق رات کو لیٹ گھر آتے تھے، وہ انہیں کھانا دیتی تھی اور فاروق کی دوسری ضروریات کا خیال بھی وہی رکھتی تھی، جیسا کہ لیٹ نائٹ کافی وغیرہ۔ ہماری زندگی ایک بار پھر ٹریک پر آ چکی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے، میں اب کافی مطمئن ہو چکی تھی کیونکہ ایک بھروسے مند ساتھی مجھے مل چکی تھی۔ میں نے اسے کبھی ملازمہ نہیں سمجھا تھا اور اسے بھی باور کرایا تھا کہ میں اس کی بہن ہوں اور بس وہ میری مدد کرے گی۔
بدلے میں اس کی میں مدد کروں گی۔ وہ بھی خاصی خوش تھی کہ اسے رہنے کو چھت مل گئی ہے، اور یہی سارے کام تو وہ اپنے گھر بھی کیا کرتی تھی، بلکہ وہاں تو زیادہ کوئی سہولیات بھی نہ تھی، جبکہ میرے گھر میں فلی آٹومیٹک واشنگ مشین تھی جس میں صرف کپڑے ڈالنے اور نکالنے ہوتے تھے۔ کچن میں بھی ہر سہولت کی چیز موجود تھی، اور فریج بھرا پڑا تھا۔ وہ جب چاہے اپنے بچوں کو کچھ بھی کھلا پلا سکتی تھی۔ میں نے اسے اپنے کافی کپڑے دیے تھے جو میں زیادہ نہیں پہنتی تھی، غرض کہ اس کی ساری ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت احسان مند نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ وہ ایسا بالکل نہ سوچے، کیونکہ احسان تو اس کا تھا جو میرا گھر سنبھالا ہوا تھا، ورنہ تو میں شدید ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی کہ کیسے ہوگا سب۔ لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ آمنہ مجھے کچھ خاموش سی دکھائی دی، میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جب وہ پہلی بار میرے گھر آئی تو وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ہر ماں کی طرح آمنہ کی بھی خواہش ہے کہ اس کے بچے اور وہ ایک بہترین زندگی گزارے۔ اگرچہ آمنہ کا شوہر ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ بہت اچھا کما لیتا تھا، لیکن اس کی اچانک حادثاتی موت نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گزرے ماضی کو ان چیزوں میں تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کچھ پرانے کپڑے دیے جو کہ میں نے ایک مرتبہ پہنے تھے یا جو میں نے بالکل بھی نہیں پہنے تھے۔ میں صرف چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی موت کے غم سے ابھر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ جو چیز میں خود کے لیے خریدتی تھی میں ساتھ میں اس کے لیے بھی خرید لیتی تھی۔ اس طرح فاروق کو جب بھی کوئی کھلونا پسند آتا یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو بچوں کے لیے ہوتی تو وہ اسے خرید لیتے اور آمنہ کو دے دیتے۔ زندگی کی ایک ڈگر پر چل پڑی تھی۔ جب کچھ دن ہی گزرے تھے جب میں نے دیکھا کہ آمنہ مجھے تھوڑی بدلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے آمنہ اپنے شوہر کی موت کے صدمے سے باہر نکل رہی ہے اور اب کچھ توجہ خود پر دے رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سادگی تبدیل ہونے لگی۔ وہ جو پہلے ڈری، سہمی، دبکی سی، خاموش سی آمنہ تھی، وہ تو اب ایسے جیسے کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس کی جگہ ایک باتونی، ہر کام بھاگ بھاگ کر کرنے والی آمنہ نے لے لی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا تو لگتا تھا، لیکن میں نے ان تمام چیزوں کو اپنا وہم سمجھا اور اپنی زندگی میں مگن رہی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے یہ چیز محسوس کرنا شروع کی کہ میں جو رات کو 12 بجے تک فاروق کا انتظار کرتی تھی، اب میں رات 8 بجے ہی سو جاتی ہوں، مجھ سے جاگا ہی نہیں جاتا، جس کی بنا پر فاروق سے ملاقات ہوئے بھی کافی دن گزر جاتے تھے۔ فاروق صبح میرے اٹھنے سے پہلے چلے جاتے اور میرے سونے کے بعد گھر آتے تھے۔ میں پریشان ہو گئی تھی اپنی اس حالت سے۔ میں اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پا رہی تھی، اپنے گھر پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی، اور اس کے بعد یہ بے وقت کی نیند، میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایسے میں نے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک دن ڈرائیور کے ساتھ اسپتال چلی گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے اپنی حالیہ صورتحال کے بارے میں بات کی۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ جب میں نے وہ ٹیسٹ کروائے اور میری رپورٹ آئی تو ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گئی، کیونکہ میری رپورٹس میں نیند کی ادویات کے اثرات ملے تھے، جس کی وجہ سے میں مزید لاغر ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی نیند کی دوائی نہیں دی، کیونکہ مجھے خود بخود ہی بہت اچھی نیند آ جاتی تھی۔ اس صورتحال سے جہاں میں پریشان تھی، وہیں ڈاکٹر بھی کافی حیران تھے۔ اب مجھے ہلکا ہلکا شک ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے میری تمام ادویات تبدیل کر دی اور مجھے روٹین چیک اپ کی خاص طور پر تلقین کرتے ہوئے کچھ ضروری ادویات دے دیں۔ میں گھر واپسی کے پورے راستے یہی سوچتی رہی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نیند کی دوائی بھی نہ لوں اور پھر بھی مجھے نیند آئے، جس کی وجہ نیند کی دوائی ہو۔ اس دن کے بعد سے مجھے کچھ شک سا ہونے لگ گیا تھا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اب روٹین پھر سے وہی تھی۔ ڈاکٹر کی ادویات تبدیل کرنے کے باوجود مجھے نیند ویسے ہی آ رہی تھی۔ اب میں پریشان ہونے لگی تھی، آخر میرے ساتھ یہ ماجرا کیا ہے؟ ادھر دوسری طرف آمنہ کے تیور بھی بدلنے لگے تھے۔ میں آمنہ کے رویے سے بھی پریشان تھی کہ اچانک میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا اور میں اپنے اس خیال پر خود ہی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنے اس خیال کی تردید کرنے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں آج رات کسی طرح جاگ لوں۔ آمنہ نے جب مجھے کھانا لا کر دیا
اس وقت 7:30 ہو رہے تھے۔ میں نے آمنہ سے وہ کھانا لیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آمنہ باتیں کرنے لگی۔ آمنہ نے مجھے کھانے کا کہا، لیکن میں نے کہا آج دل نہیں جا رہا، جس پر میں نے دیکھا کہ آمنہ کے چہرے پر ہلکی سی فکر کے سائے لہرائے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل مسکراتی رہی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس نے پھر مجھے کھانا کھانے پر زور دیا، جبکہ میں نے پھر ایک بار انکار کر دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ آمنہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے دکھانے کے لیے کچھ نوالے توڑے اور منہ میں ڈالے اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اب مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانے کا ٹرے اٹھا کر لے گئے اور میں مسلسل جاگتی رہی اور دل میں دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ، جو میں سوچ رہی ہوں ایسا کچھ نہ ہو۔ رات تقریباً 12 بجے تھے جب فاروق کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھی اور کمرے کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ فاروق آ چکے تھے۔ اس کے بعد مجھے باہر آمنہ اور فاروق کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ فاروق بہت ہنس کر آمنہ سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آمنہ بھی بہت چہک چہک کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا یوں چہکنا میرے خیال کو تقویت بخش رہا تھا۔ تقریباً رات کے 1:30 بجے تھے جب ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، لیکن فاروق ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ اب میں پریشان ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں خود جا کر چیک کروں گی کہ فاروق کہاں ہے۔ میں باہر کی جانب گئی اور سب سے پہلے میں نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا، لیکن اسٹڈی روم میں فاروق نہیں تھے۔ اب میں واضح طور پر ڈر گئی تھی۔ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہوئے میں آمنہ کے کمرے کی جانب بڑھی اور وہاں پہنچتے جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو ایک دل خراش چیخ میرے حلق سے برآمد ہوئی، کیونکہ سامنے ہی آمنہ میری نائٹی پہنے فاروق کے ہاتھ میں ہاتھ دیے کھڑی تھی۔ میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ میں فاروق سے محبت کرتی تھی، ہماری پسند کی شادی تھی، لیکن فاروق یوں میری ہی کزن کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے گا؟ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری چیخ پر ان دونوں نے میری طرف دیکھا۔ عالیہ مجھے بچا لو، یہ کہتے ہی آمنہ نے روتے ہوئے اچانک مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ فاروق نے کہا، عالیہ، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ فاروق بہت گھبرا گئے تھے مجھے دیکھ کر، کیونکہ میں نے ان کا یہ روپ جو دیکھ لیا تھا، جبکہ آمنہ کے رونے میں شدت آنے لگی اور وہ کہنے لگی، اچھا ہوا عالیہ تم آ گئی، نہیں تو شاید آج میری عزت ہی لوٹ جاتی۔ میں جس انسان کو اپنا بھائی سمجھ رہی تھی، جس کو بھائی کا درجہ دیا، وہ انسان آج حیوان بن چکا تھا۔ آمنہ ایک دم سے چیخنے لگی، وہ اب بلکنے لگی تھی۔ اس کے الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کوئی گرم گرم چیز میرے دماغ اور کانوں میں انڈیل دی ہو۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ فاروق ہکا بکا کبھی آمنہ کو دیکھتے اور کبھی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں رو پڑی اور اس بے حس انسان سے گلا کر بیٹھی۔ عالیہ، میری بات تو سنو۔ فاروق نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا، آج کے بعد میرے قریب آنے کی یا پھر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جا رہی ہوں آمنہ کو لے کر۔ میں نے فاروق کو غصے سے کہا۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، لیکن میں اس بے حس انسان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور آمنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پیچھے فاروق مجھے آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور کمرے میں آ کر اپنا فون اٹھایا اور اپنی والدہ کو کال ملا دی۔ میری والدہ یوں آدھی رات کو میرے فون کرنے پر پریشان ہو گئی تھی۔ میری روندی ہوئی آواز سننے پر میری والدہ نے پوچھا، خیریت عالیہ، اتنی رات کو سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور فاروق وہ تو ٹھیک ہے نا؟ اور آمنہ کیسی ہے؟ امی بہت پریشانی سے پوچھنے لگی تھی، جس پر میرا صبر ٹوٹ گیا اور میں بلک بلک کر رونے لگی اور فاروق کی یہ گندی حقیقت اپنی والدہ کو بتا دی۔ امی نے مجھے تسلی دی اور اسی وقت آنے کا وعدہ کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میرے والد اور والدہ میرے گھر پر موجود تھے۔ میرے والد نے فاروق کو خوب کھری کھوٹی سنائی۔ میری والدہ نے بھی فاروق کو خوب لعن طعن کیا۔ پہلے تو فاروق نے کچھ کہنے کی کوشش کی،
لیکن جب میرے والدین نے کچھ بھی سننے سے انکار کر دیا تو فاروق خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ان کی باتیں سننے لگے۔ ان کی خاموشی ان کے گناہگار ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب مزید برداشت نہ ہوا اور میں خاموشی سے آمنہ کو لیے اپنے والدین کے ہمراہ چلی گئی۔ آمنہ بھی بنا تردد کے میرے ساتھ آ گئی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، دن ہفتے بنے اور ہفتے مہینے۔ فاروق نے مجھے بہت کالز، بہت میسیجز کیے، لیکن میں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا۔ وہ گھر بھی آئے کافی مرتبہ، لیکن میں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں جو پہلے ہی بیمار تھی اب مزید کمزور دکھائی دینے لگی تھی۔ مجھ سے فاروق کی بے وفائی کا دکھ نہیں سہا جاتا تھا۔ میرے والدین میری اس حالت کو دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ آمنہ بھی کبھی کبھی میری دلجوئی کے لیے آ جایا کرتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی میرا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ پہلے کے 1-2 ماہ تو فاروق کے خوب کال اور میسیجز آتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اسی طرح کوشش کرتے رہے تو ایک دن میں ضرور مان جاؤں گی، لیکن پھر جب اچانک سے فاروق نے مجھے کالز اور میسیجز کرنا بند کر دیے تو میری پریشانی میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ 6 ماہ اسی طرح ان سے بنا رابطے کے گزر چکے تھے۔ اب میں نے امید چھوڑ دی تھی کہ فاروق واپس آئیں گے اور مجھے اپنے گھر لے جائیں گے، لیکن ایک دن پورے 6 ماہ کے بعد ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ فاروق اپنے والدین اور اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ موجود تھے۔ میں یوں اچانک فاروق کو اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن پھر ان کا وہ بے حس رویہ مجھے یاد آیا تو میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ میں اس بے حس انسان کے سامنے ایک بار پھر سے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی ساس اور سسر سے ملی۔ میرے والدین بھی گھر کے ہال میں آ چکے تھے۔ رسمی سلام دعا کے بعد کچھ دیر مکمل طور پر خاموشی رہی۔ اس خاموشی کو میری ساس کی آواز نے توڑا۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگیں، عالیہ بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ آپ فاروق سے ناراض ہیں، غصہ ہیں، جبکہ آپ کا غصہ اور ناراض ہونا دونوں ہی جائز ہیں، لیکن بیٹا یہ تمام گھر کے معاملات ہیں اور گھر کے معاملات میں کبھی جلد بازی نہیں کرتے۔ آپ ایک بار فاروق کی بات سن لیتی تو اتنا لمبا عرصہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ مجھے لگا شاید میری ساس مجھ سے ہمدردی جتانے آئی ہیں اور فاروق سے معافی منگوائیں گی، لیکن میری توقع کے برعکس وہ مجھے ہی سمجھانے لگی تھی۔ میں نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، امی آپ نہیں جانتی انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے میری کزن کے ساتھ اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی ہونے کے باوجود ایک دوسری عورت پر ڈورے ڈالے ہیں، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں وہاں سے چلی۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز رند گئی تھی۔ بیٹا، میری ساس نے شفقت سے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور کہا، بیٹا اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پر اتنی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی طرفداری کرنے آئی ہوں تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ فاروق کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی بات مکمل کر لے اور اس میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں۔ اب میں خاموش تھی اور فاروق بولنے لگے تھے۔ جیسے جیسے میں سنتی جا رہی تھی ایک طوفان میرے اندر مچلنے لگا تھا۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سب سچ تھا؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آستین کا سانپ واقعی کاٹ لیتا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد ابا نے اسی وقت ڈرائیور کو بھیجا کہ آمنہ کو یہاں لے کر آؤ، کہنا کہ کام ہے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں موجود تھی۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ تو اپنا سامان بھی لائی تھی۔ بیگ میں شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ ابا نے اسے یہاں میری تیمارداری کے لیے بلایا ہے۔ اسے یوں آتا دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ فاروق اور اس کی فیملی کو دیکھ کر آمنہ کا رنگ پھک ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ تبھی ابا نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ گھبرا کر چاروں نے چار وہاں بیٹھ گئے۔ آمنہ، فاروق کا کہنا ہے کہ جب سے تم اس کے گھر میں تھی تم نے فاروق کو لبھانے کی کوشش شروع کر دی تھی، مگر وہ اپنی سادگی میں سمجھ نہ پایا تھا، یہاں تک کہ تم اتنا گر گئی کہ تم نے میری بیٹی کو نیند کی گولیاں بھی دینی شروع کر دی، جو کہ تمہارے جانے کے بعد فاروق کو تمہارے کمرے سے ملے۔ یہ کہتے ہی بابا نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اب تک شاید وہ سنبھل چکی تھی
اور کہنے لگی یہ سب جھوٹ ہے، مجھ پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، کیونکہ میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اب یہ مجھے ہی رسوا کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی اور سب اس کی جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ آمنہ نے کہا انکل، ایک وہ انسان ہے جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی، اب جب وہ آپ سے معافی مانگنے آیا ہے تو آپ اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھ پر جو ظلم ہوا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی بیٹی پر خدا را ظلم مت کیجیے۔ یہ کہتے ہی آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کی اوور ایکٹنگ پر حیران رہ گئی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی فاروق مجھے بتا چکے تھے کہ اس دن جو تم نے میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کھانے کے ٹیبل سے میرا فون اٹھا کر لے گئی تھی۔ جب مجھے فون نظر نہیں آیا تو میں اس کے کمرے میں اسی لیے گیا تھا کہ پوچھ لوں کہ میرا فون کہاں ہے، چونکہ وہ مجھے خود کے ساتھ بہکنے پر مجبور کر رہی تھی، اس لیے اکثر یہ سب کرتی تھی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ مخلص تھا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس وقت میں اسٹڈی سے آمنہ کے کمرے کی طرف گیا تھا اور بس اس سے اپنا فون مانگ رہا تھا۔ لیکن جب اچانک سے تم وہاں آ گئے تو اس نے مجھے میرا فون دینے کے بجائے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھا اور چیخ چیخ کر رونے لگی، اور اس کے وہ کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے بلکہ وہ اس نے خود ہی پھاڑے تھے تاکہ میں اس کی جانب راغب ہو سکوں۔ آمنہ کی یہ حقیقت بہت دل سوز تھی۔ میرے والد سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو انہوں نے کہا بیٹا، جیسے ہمارے لیے عالیہ ہے ویسے ہی ہمارے لیے آپ، لیکن ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہی میرے والد نے فاروق کا فون جس میں CCTV کی فوٹیج تھی عالیہ کو پکڑا دیا۔ جیسے جیسے آمنہ وہ فوٹیج دیکھنے لگی، آمنہ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا۔ فاروق نے مجھے بنا بتائے گھر کے ہر کمرے میں CCTV کیمرے لگوا لیے تھے، کیونکہ جب سے میں بیمار ہوئی تھی وہ فکر مند رہتے تھے۔ ان کیمراز کا نہ مجھے علم تھا اور نہ ہی آمنہ کو۔ اس کے بعد بابا نے پوچھا کیا اب بھی آپ یہی چاہو گی کہ میں اپنی بیٹی کا گھر تباہ کر دوں آپ کی وجہ سے؟ اس پر آمنہ کچھ نہ بولی۔ میرے والدین نے اسے خوب لعن طعن کی، لیکن وہ خاموش تماشائی بنی رہی اور سب کچھ سنتی رہی۔ آخر میں جب میرے بابا نے اس سے کہا کہ نکل جاؤ ہمارے گھر سے اور دوبارہ کبھی ہمارے گھر مت آنا، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے رہ گئی، شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ میرے بابا غصے اور غم کی حالت میں اس پر چلا رہے تھے۔ ہم سب خاموش تماشائی بنے انہیں دیکھ رہے تھے۔ آمنہ خاموشی سے اٹھی، اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب چلی گئی۔ جب میں نے اسے پیچھے سے آواز دی اور روکا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا، تم نے میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کرنے کی کیوں کوشش کی؟ اس پر وہ استہزائی انداز میں ہنسی اور اس نے کہا کیونکہ تم ایک بیمار عورت تھی۔ مرد کو ایک بیمار عورت نہیں بلکہ ایک بھرپور جوان عورت چاہیے ہوتی ہے جو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکے، لیکن تم اس کا خیال رکھنے سے قاصر تھی۔ تم فاروق کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ ایک دم سے چھوڑ دیا اور اس سے کہا صحت اور بیماری تو اللہ کی دین ہوتی ہے، اس طرح محبت بھی تو اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ وہ جس کی قسمت میں چاہے محبتیں لکھ دے، جس کی قسمت میں چاہے جدائی لکھ دے۔ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ تمہارا شوہر جلد ہی اللہ کے پاس چلا گیا؟ اس پر اس نے اپنا سر جھٹکا اور کہا تم نہیں سمجھو گے، خیر اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیا۔ اس کے چہرے سے اور لہجے سے کہیں پر بھی پشیمانی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں حیران تھی کہ آخر لوگ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ اپنے ہوں تو تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ اتنے میں فاروق میرے پاس آئے اور مجھے اپنے کندھوں سے تھامتے ہوئے میرا رخ اپنی طرف موڑا اور مجھ سے پوچھا کیا اب بھی تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں ایک دم سے رونے لگی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے کہا فاروق خدا را مجھے معاف کر دیں، میں آمنہ کی باتوں میں آ گئی تھی اور اوپر سے اس کا جو حلیہ تھا میں اس وقت سمجھ ہی نہیں پائی کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ آمنہ وہ سب کچھ آپ کے کہنے پر کر رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا را فاروق مجھے معاف کر دیں۔ میں رو رہی تھی جب فاروق نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ارے پگلی اتنی سی بات پہ روتے تھوڑی ہیں، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ اس سب میں ساری غلطی
تمہاری نہیں تھی بلکہ میری ہی غلطی تھی۔ میں اپنی خوش گفتاری اور میٹھے لہجے کی وجہ سے شاید ہر بار مار کھا جاتا ہوں، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ ہر اجنبی عورت اور مرد سے اتنا دوستانہ ماحول نہ بناؤں۔ لیکن تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا کہ کچھ بھی ہو جائے تم سب سے پہلے میری بات سنو گی، اس کے بعد کسی دوسرے پر اعتبار کرو گی، اور سب سے اہم بات، مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ آج بھی جب میں اپنی زندگی کے اس تاریک باب کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ اگر میں اللہ سے رو رو کر دعائیں نہ کرتی اور فاروق بھی میری غلط فہمی کو اپنی انا کا وسیلہ بنا لیتے تو شاید آج ہم ایک نہ ہوتے، اور اس سب کے بعد اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کرتے تو ہمارا رشتہ بھی شاید پہلے کی طرح نہ ہو پاتا۔ میری ساس سسر کا میری ازدواجی زندگی کو مضبوط بنانے میں سب سے اہم کردار ہے۔ اگر وقت رہتے وہ میرے گھر نہ آتے اور بات کلیئر نہ کرتے تو شاید میں آج اپنی ازدواجی زندگی قائم نہ رکھ پاتی۔ لیکن آج میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے دوبارہ سے اپنا سکیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ شاید اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ نے شاید اس میں اپنی صفات ڈال دی ہیں۔ آج میں اور فاروق ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور صرف اللہ پر اپنے کامل یقین کی وجہ سے۔ الحمدللہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔